دوستوں، ڈرامہ سیریل دو کنارے کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدالت کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب جج فیصلہ سناتا ہے۔ دعا کی پرورش کا حق صرف اور صرف درشہوار کو جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر درشہوار کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا مگر اس کی آنکھوں میں ماں کا پیار نہیں بلکہ ایک جیت کا غرور جھلک رہا تھا۔ یہ سب کچھ صرف ایک مقصد کے لیے تھا، ولید کو نیچا دکھانا۔ ولید جو کمرہ عدالت کے دوسرے کونے میں کھڑا تھا، اپنی آنکھوں میں ضبط کی ایک دیوار لیے خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ درشہوار کی جیت ماں کی محبت نہیں بلکہ انتقام کی چال ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ درشہوار کا اصل مقصد ماورا اور اس کے بیچ فاصلے پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ماورا کو طلاق دے دے۔ مگر ولید رشتوں کی پیچیدگیاں سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے ہار مانی تو درشہوار ہمیشہ جیتتی رہے گی۔ گھر واپسی پر ماورا کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ جنگ ہم اکٹھے لڑیں گے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لمحے ماورا کو یقین ہو گیا کہ ولید اسے کبھی طلاق نہیں دے گا۔ مگر درشہوار کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اپنی جیت کے بعد وہ مزید خطرناک ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ولید کا سب سے کمزور پہلو اس کی بیٹی دعا ہے۔ اگلا وار وہ دعا کو ایک ہتھیار بنا کر کرنے والی تھی۔ وہ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں سے کہتی ہے، یہ کتنی پیاری ہے میری بیٹی۔ ولید نے اسے ہی میری بیٹی کو ماورا کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کو کس طرح سے رکھا ہوگا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں اور بھائی باپ کو سب کو ولید کے خلاف بھڑکا رہی ہے اور وہ جھوٹے موٹے آنسو بہا کر سب کو اپنی ہر جال میں پھنسا رہی ہے اور اپنی ہی طرح ان کو بنا لیتی ہے۔ سب درشہوار کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ درشہوار نے اس کی ہر چھوٹی بچی کے ذہن میں ماورا کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار دعا سے کہتی، ماورا تمہاری اصلی ماں نہیں، وہ تمہارے باپ کو مجھ سے چھین کر چلی گئی۔ دعا جو ابھی کم عمر تھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی مگر اس کے دل میں ماورا کے لیے ایک عجیب سا فاصلہ پیدا ہونے لگا۔ ولید اور ماورا نے محسوس کیا کہ دعا پہلے جیسی خوش نہیں ہے۔ ماورا نے کوشش کی کہ وہ اس کے قریب آئے مگر دعا اکثر خاموش رہتی تھی، وہ اپنے کھلونے سے کھیلتی رہتی۔ یہ سب دیکھ کر ولید کے دل میں غصہ بھرنے لگا مگر وہ جانتا تھا کہ درشہوار کو سیدھا چیلنج کر دینا آگ میں تیل ڈالنے کے برابر ہوگا۔ درشہوار کا اگلا قدم اور بھی خطرناک تھا۔ اس نے محلے میں افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ ماورا دعا پر ظلم کرتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے اور کھانا تک نہیں دیتی۔ یہ جھوٹ آہستہ آہستہ ایک کہانی کی شکل اختیار کر گیا اور کچھ لوگ ولید کے پیچھے باتیں کرنے لگے۔ ایک شام ولید کو دفتر سے آتے ہوئے ایک پرانا دوست ملا جس نے ہمدردی سے کہا، میں جانتا ہوں تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو مگر بچوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں۔ ولید کا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ درشہوار نے اپنا ایک نیا کھیل اختیار کر لیا ہے۔ ولید اور ماورا نے فیصلہ کیا، اب وہ دفاع نہیں بلکہ حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے ایک وکیل سے رابطہ کیا تاکہ درشہوار کو پھیلائے جھوٹ اور ذہنی اذیت کے قانونی جواب دیا جا سکے۔ ولید جانتا تھا کہ اگر وہ خاموش رہا تو درشہوار ہر روز ایک نیا وار کر دے گی۔ درشہوار اپنی اگلی چال چلنے کی تیاری میں ہے، دعا کو مکمل طور پر ولید سے الگ کرنے کی کوشش میں ہے مگر اس بار اسے اندازہ نہیں تھا کہ ولید اس کے وار کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔